جب بھی اہل بیت کے کسی فرد کا ذکر کرتے ہیں، چاہے امام زین العابدین کا ہی ذکر کریں یا ان کے بیٹے امام محمد الباقر کا بھی ذکر کریں، تو وہ آگے علیہ السلام لکھتے ہیں، کیونکہ یہ آل رسول کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آل رسول جو ہیں، کیونکہ ان کے اوپر درود و سلام ہم پڑھ رہے ہیں، درود بھیجا جا رہا ہے، تو سلامتی کی دعا اور یہ ٹائٹل لگانا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مدینے کی 100 فیملیز تنے تنہا امام زین العابدین انہیں سپورٹ کر رہے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہیں کون سپورٹ کر رہا ہے، چھپ کے جاتے تھے، رزق تقسیم کرتے تھے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا ہے تو آپ کے جب جسم اطہر کو دیکھا گیا ہے تو آپ کی کمر کے اوپر ان بوریوں کے نشان تھے جسے آپ سیکرٹلی رات کو اٹھایا کرتے تھے۔ ریسرچ اسکالر سید فہد علی کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کاظمی صاحب بسم اللہ کریں۔ جی بہت شکریہ۔ میں آغاز میں، کیونکہ آج امام زین العابدین کے حوالے سے ہم نے کانورزیشن کرنی ہے، اور امام زین العابدین استارہ ہیں جرت کا، دلیری کا، شجاعت کا، اور حالات جیسے بھی ہوں اسٹیٹ فاسٹنس کا، تو میں آغاز میں ایک غلام زین العابدین اسماعیل ہنیہ کی شہادت پہ تمام امت مسلمہ کو ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اسماعیل ہنیہ بالخصوص اور فلسطینی بالعموم اس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے علم کو بلند کیے ہوئے ہیں، اور اس وقت اگر کرۂ ارض پہ آپ کو کہیں سے حسینی رمق نظر آ رہی ہے تو اس کا میٹافور اس وقت پیلسٹینینز ہیں، غزہ کے مسلمان ہیں۔ اور دنیا میں اگر آپ کو کوفہ نظر آ رہا ہے، آپ کو پرانے دور کا دمشق نظر آ رہا ہے، تو وہ کل امت مسلمہ کی خاموشی ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ بہت بڑا ایک میرا خیال ہے ہم سب کے لیے ویک اپ کال ہے۔ ہمارا دشمن ہمارے گھروں کے اندر گھس کر ہمیں شہید کر رہا ہے، اگر آج ہم اکٹھا نہیں ہوں گے تو کب اکٹھے ہوں گے؟ اور ہم نے یہ جب بھی ہم نے بات کی ہے تو ہم نے امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کی ہے۔ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کاملین، ہمارے اسکالرز، یہ جتنے ہمارے ہیروز ہیں، ہم نے ان کو ایز اے یونیورسل فگر کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹیٹیز کو پیچھے کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی سربلندی کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ آج کا میسج ہے۔ اور اسماعیل ہنیہ واقعی مجاہد اعظم تھے، اللہ ان کی شہادت جو کہ مقبول شہادت ہے، ان کے صدقے ہمارے اندر حسینی رمق پیدا کر دے، سوئی ہوئی قوم جاگ جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین کی پرسنالٹی وہ عظیم پرسنالٹی ہے کہ آپ کو کائنات میں ایسی پرسنالٹیز نہیں ملیں گی۔ 18 بنو ہاشم کے لوگوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور دنیا میں آپ کے اوپر جب ٹرائلز، آپ کے اوپر جب ٹارچرز، آپ کے اوپر ٹیسٹ آتے ہیں، آپ کے اوپر ایک ٹیسٹ آ جائے تو آپ کی جو آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ سٹیبل نہیں رہ سکتے۔ یہ شہزادہ سرکار دو عالم کے خانوادے کا چشم و چراغ، اس نے وہ ٹرائلز کی انتہا دیکھی ہے، اور اس نے بعد میں امت کو روحانی طور پہ لیڈ کیا ہے۔ بے شک۔ اور بہت سے لوگ جب ہم ائمہ اہل بیت، یعنی وہ پرسنالٹیز جن کا اہل بیت کے ساتھ تعلق تھا، اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کو کسی ایک فرقے کی شخصیت سمجھتے ہیں۔ میں آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری، امام مسلم، وہ جب بھی اہل بیت کے کسی فرد کا ذکر کرتے ہیں، چاہے امام زین العابدین کا ہی ذکر کریں یا ان کے بیٹے امام محمد الباقر کا بھی ذکر کریں، تو وہ آگے علیہ السلام لکھتے ہیں، کیونکہ یہ آل رسول کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آل رسول جو ہیں، کیونکہ ان کے اوپر درود و سلام ہم پڑھ رہے ہیں، درود بھیجا جا رہا ہے، تو سلامتی کی دعا اور یہ ٹائٹل لگانا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین کو صوفیاء نے سیلیبریٹ کیا۔ آپ کشف المحجوب اٹھائیں، حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے انہیں گلوریفائی کر رہے ہیں۔ شیخ مجدد الفسانی، اور انہوں نے تو یہ تک لکھا شیخ مجدد نے کہ یہ جو 12 امام ہیں، اہل بیت کے 12 امام، یہ کل امت کے امام ہیں، بے شک، اور یہ اسپرچول لیڈرز آف دی انٹائر امہ ہیں۔ تو یہ پیغام بھی میں دینا چاہتا ہوں کہ ان ہستیوں کو کسی خاص تناظر میں نہیں دیکھنا، بالکل، یہ سب امت کے ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ بے شک۔ ہمارے محدثین نے بہت سے واقعات امام زین العابدین کے، وہ واقعات خاص طور پہ جب یہ کربلا کا واقعہ گزر چکا تھا اور پھر آپ نے بہرحال ایک زندگی شروع کی اس حوالے سے، تو آپ کی جو عبادت تھی وہ خاص آپ کا وصف ہے، اس لیے آپ کا جو ٹائٹل ہے زین العابدین، آپ کا اسم ذاتی علی ہے۔ جی جی، زین العابدین عبادت کی زینت،
بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ کا جو دوسرا ٹائٹل ہے اور جو آپ جس کی وجہ سے مشہور تھے وہ آپ کی جنروسٹی اور آپ کی سخاوت تھی. ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے اسکالرز نے ریکارڈ کیا, حافظ ابو نعیم نے ریکارڈ کیا, علامہ طبرانی نے ریکارڈ کیا. امام زین العابدین جب بھی کوئی بھی سائل آتا سوال کرتا اور آپ اس کو کچھ عطا کرتے تو پتہ ہے کیسے عطا کرتے؟ پہلے اس کا چوما کرتے, اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے, پھر اپنی سخاوت کرتے اور اس کو کچھ عطا کرتے. سید السجاد. یعنی بھکاریوں کو دیتے وقت ان کی عزت نفس کا یہ خیال کہ وہ اور میں برابر ہے بظاہر, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, واہ واہ. تو پہلے اس کو بوسہ دیتے پھر اس کو کچھ عطا کرتے. اور ہمارے لٹریچر میں آتا ہے امام زین العابدین ایک دفعہ اپنی سواری پر سوار جا رہے تھے, مدینے کے کچھ مساکین جو ہیں وہ اپنی کچھ چھوٹا سا کھانا جس طرح مساکین کھاتے ہیں وہ کھانا کھا رہے تھے. امام زین العابدین سواری پر سوار ہیں, آپ نے سلام کیا. عام طور پہ ہم لوگ تو مساکین کو یا سائلین کو سلام کیا, ہم تو نظر بھی نہیں ان کے پر اٹھاتے, جی جی. تو انہوں نے باقاعدہ سلام کیا. ان مساکین نے کہا سر آپ آئیں اور ہمارے دسترخوان پر تشریف لے آئیں. تو امام زین العابدین نے سورہ قصص کی آیت پڑھی اور اس آیت کا جو مقصد تھا اس میں ایکوالٹی کی اور اللہ کی مخلوق کی برتری کی بات تھی کہ ساری مخلوق اللہ کی برابر ہے. آپ نیچے تشریف لائے, آپ نے ان کے ساتھ کھانا تناول کیا اور آپ نے کہا لوگوں میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے, اب تمہیں میری دعوت بھی قبول کرنی پڑے گی. واہ. آپ ان کو مدینے میں اپنے گھر لے کے آئے, آپ نے ان کا قیام و طعام کا سارا معاملہ کیا اور آپ نے نئے لباس ان کو عطا کیے. یعنی یہ ہے امام زین العابدین کی جنروسٹی. واہ. کہا جاتا ہے کہ سیکرٹلی آٹے کے یا اس دور میں گندم کے جو کی بوریاں اٹھایا کرتے تھے رات کو اور غرباء میں تقسیم کیا کرتے تھے. مدینے کی 100 فیملیز تنے تنہا امام زین العابدین انہیں سپورٹ کر رہے تھے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہیں کون سپورٹ کر رہا ہے, چھپ کے جاتے تھے, رزق تقسیم کرتے تھے. اور جب آپ کا وصال ہوا ہے تو آپ کے جب جسم اطہر کو دیکھا گیا ہے تو آپ کی کمر کے اوپر ان بوریوں کے نشان تھے جسے آپ سیکرٹلی رات کو اٹھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور وہ جو رزق ہے جب لوگوں تک نہیں پہنچا تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو علی بن الحسین زین العابدین ہے جو ہماری مدد کیا کرتا تھا. بے شک. اور امام زین العابدین اس تقوی اور طہارت کے لیول کے اوپر تھے. آج ہمارے یہاں نا بعض اوقات کی بات ٹھیک ہے کہ آج کے جو ہمارے سو کالڈ, میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو علماء سو ہیں یا جو 2 نمبر قسم کے پیر ہیں یا 2 نمبر قسم کے سجادہ نشین ہیں جو اپنے اسلاف کا عکس نہیں ہے, وہ پروٹوکولز کو پسند کرتے ہیں, وہ پروٹوکولز کے اوپر خوش ہوتے ہیں, لمبی لمبی گاڑیاں, لمبے لمبے کیولکیڈز اور ان کی لمبی لمبی جھوٹی تعریفیں کی جائیں, وہ خوش ہوتے ہیں. لیکن آپ قربان جائیں امام زین العابدین جو کہ حقیقت میں تعریف کے مستحق ہیں, لوگ آ کے ان کی تعریف کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں رک جاؤ, تم میری تعریف و توصیف کیوں کر رہے ہو, تم اللہ کے سامنے جسارت کر رہے ہو. زین العابدین علی بن الحسین تو اس امت کے صالحین میں سے ایک اگر ہو جائے تو یہی بڑی بات ہے. یعنی آپ کی عاجزی, آپ کی ہیوملٹی کہ ہم تو صالحین کے گروہ میں ایک فرد ہیں. سبحان اللہ. لیکن آج کل ہمارے جو علماء سو ہیں یا 2 نمبر, وہ جتنی لمبی چوڑی آپ ان کی تعریف و توصیف کریں گے وہ اتنے خوش ہوں گے. اور ہمارے اسکالرز نے یہ واقعہ ریکارڈ کیا, وقت کا حاکم حشام بن عبد الملک مکہ میں آیا ہے, وہ طواف کر رہا ہے, اس کو شیخ حجویر نے کشف المعجوب میں ریکارڈ کیا, حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ریکارڈ کیا کہ حشام بن عبد الملک آیا ہے اور وہ طواف کر رہا ہے, اور وہ جب حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہے تو لوگ اس کو راستہ نہیں دے رہے. حاکم وقت ہے علی بن الحسین امام زین العابدین شہزادہ امام علی مقام, وہ جب تشریف لاتا ہے, وہ جب مطاف کے اندر طواف کرتا ہے تو لوگ ایک دم راستہ دیتے ہیں سبحان اللہ کہ یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے جو آ گیا ہے. اور جب وہ حجر اسود کے پاس جا کے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو لوگ ان کو راستہ دیتے ہیں. حشام بن عبد الملک جو حکمران ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے. شیخ اجویر نے لکھا وہ جانتا تھا یہ کون ہے, لیکن لوگوں کو جان کے اپنا جھوٹا روب جھاڑنے کے لیے کہ یہ کون ہے کہ اس کو راستہ دے رہے ہیں, مجھے راستہ نہیں دے رہے. تو فرزدق شاعر نے وہاں پر فی البدی ایک بہت بڑا قصیدہ کہا ہے اور امام زین العابدین کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. وقت ہوتا تو ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں.